بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں مال کی کثرت نے، تکاثر نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت کرو گے تم قبرستان کی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب جان لو گے تم. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب جان لو گے تم. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر جان لو گے تم یقینی طور پر. لترون الجحیم، ضرور بضرور دیکھو گے تم جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بضرور دیکھو گے تم اس جہنم کو آنکھوں سے دیکھنا یقینی طور پر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر سوال کیا جائے گا، پھر ضرور بضرور سوال کیا جائے گا اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں. اس صورت کا شان نزول، وجہ تسمیہ، دونوں چیزیں بیان ہو چکی ہیں گزشتہ درس میں. الہاکم التکاثر، یہاں پہ تکاثر جو ہے یہ کثرت سے ہے. اس کا معنی ہے مال کی کثرت، مال کا زیادہ ہونا، مال کا جمع کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تفسیر منقول ہے کہ یہاں پہ تکاثر سے مراد مال کا جمع کرنا ہے. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے تفاخر ہے، کہ فخر کرنا، تفاخر کرنا، اس سے مراد یہ ہے. یعنی دونوں تفسیریں ہیں اس سے، مال کی کثرت بھی ہے، مال کا جمع کرنا بھی ہے، اور تفاخر بھی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر پڑھ کر بیان کیا، پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا کہ تکاثر جو ہے مال کا جمع کرنا، ناجائز طریقوں سے مال کا جمع کرنا مراد ہے. ناجائز طریقوں سے مال کو جمع کرنا اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض ہیں وہ ادا نہ کرنا، یہ تکاثر ہے. ایسے مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تکاثر، غافل کر دی ہے تمہیں مال کی کثرت نے. آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت کر لو گے تم قبرستان کی. یعنی اس مال کی کثرت، مال کی محبت اور اپنے نسب اور قبیلہ کے تفاخر میں اتنا مست رہے تم، اتنا غافل رہے تم کہ تمہیں موت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، تمہیں اپنے انجام کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، کہ تم اس کے اندر ہی مست رہے یہاں تک کہ تمہارے پاس کیا آ گئی، موت آ گئی. یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کی، کیا مطلب؟ یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ گئی. اس حتی زرتم المقابر کی تفسیر جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرما دی، حتی یأتیکم الموت، کہ یہاں تک کہ آ گئی تمہارے پاس موت. یعنی وہ اس مال کی محبت اور قبیلہ اور نسب کے تفاخر میں ایسے غافل رہے کہ انہوں نے اپنے انجام کی طرف توجہ کرنا گوارا ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنی انجام کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ انجام موت ان کے پاس آ گئی. اور موت آ گئی، اس کے بعد جب انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، فکر ہی نہیں کی، تو اب وہ عذاب میں پکڑے گئے، آخرت کے عذاب میں پکڑے گئے. تو اس لیے یہ خطاب جو ہے زرتم المقابر میں، یہ تمام انسانوں کو ہے، تمام انسانوں کو،
عام ہے کہ جس شخص کے بھی دل میں مال کی محبت یا اپنے تفاخر نسب اور قبیلے کے تفاخر ہیں، وہ اس میں ہی مست رہتا ہے، اس میں ہی غافل رہتا ہے، اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا، تو اس کو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر موت آئے گی، اس کے بعد وہ پھر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے اس کو غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کچھ سامان، آخرت کا سامان جو ہے وہ اپنا جمع کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت وفي روایت لمسلم فما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، هل لك من مالک، حالانکہ اس کے پاس کیا مال ہے، اس کے لیے تو وہی مال ہے جو اس نے پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا یا پھاڑ دیا، یا اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یہی مال ہے، یا اس نے صدقہ کیا وہی آخر میں کام آنا ہے جو آگے چلا گیا اس کے لیے، بقایا جو اس نے پہن لیا کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے فما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو بھی مال ہے، فذاہب وتارکہ للناس، یہ چھوڑ کر جانے والا ہے اور لوگ پیچھے سے اس کا مال سمیٹ لیں گے۔ یعنی یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے کام تو اتنا ہی آیا جو اس نے کھایا یا پہن لیا یا اس نے جو صدقہ کر دیا، بقیہ تو اس لوگوں نے سمیٹ لیا، تو اس کا کام مال ہے یہ۔ یعنی مال کی حقیقت بتلا دی کہ جس کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں، اس کی حقیقت بتلا دی کہ یہ اتنا ہی کام آئے گا آپ کے کھانے کے یا پہننے کے، بقایا اس کے علاوہ جو ہے وہ ادھر چھوڑ کر جانا ہے، خالی ہاتھ لوٹنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کے پاس ایک وادی ہو سونے کی، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس دو وادیاں ایسی ہوتی، یعنی اس کا ایک وادی اگر اس کو سونے کی دے دی جاتی تو وہ کہتا ہے کاش کہ دو وادی میرے پاس سونے کی ہوتی۔ اب اس کو اس کی اس حرص کو، اس کی اس کاش کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس طرح تو اس نے اور کی تمنا کیے جانا ہے، اگر دوسری آ جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری وادی مل جائے تو چوتھی کی، اس طرح چلتا چلا جائے گا۔ صرف اس کے منہ کو جو ہے، اس کی اس کاش کو جو ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کاش کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے، اس کاش کو ختم اس وقت ہی کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے منہ میں قبر کی مٹی داخل ہو جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن تَابَ، کہ جو شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی مال کی محبت اتنی رچ بس گئی اس شخص کے اندر کہ اگر سونے کی وادی اس کے پاس ہوتی تو وہ کہتا کہ ایک اور وادی میرے پاس ہوتی۔ یہ مال کی کثرت بیان کی گئی، اور ابن آدم کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا مال اس کو دے دیا جائے اتنی حرص اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ یہاں پہ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وادی والی بات ہے، یہ وادی والی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی، اس کے بعد یہ بات فرمائی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شک ہوا کہ یہ والی بات جو ہے یہ بھی شاید سورۃ التکاثر کا حصہ ہے، لیکن جب بعد میں سورۃ تکاثر ہمارے سامنے دوبارہ تلاوت کی گئی تو اس کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان فرمائی اس مثال کے ساتھ کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک وادی ہوتی سونے کی تو وہ چاہتا ہے کاش کہ میرے پاس دوسری وادی ہوتی۔
تو یہ تفسیر بطور تفسیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، اس سورہ تکاثر کا حصہ نہیں تھے۔ اب یہاں پہ حتیٰ زرتم المقابر میں زرتم لے کے آئے ہیں، زیارت کر لو تم قبرستان کی۔ یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کئی نقاط موجود ہیں۔ نمبر ایک، کسی بدھو نے عرب میں یہ صورت جب سنی تو اس نے کہا، اس کو یقین ہو گیا، اس نے کہا کہ موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، کیونکہ قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ جہاں پہ زیارت کی جاتی ہے تو وہ وہاں پہ مقیم نہیں رہتا آدمی، زائر زیارت کرنے والا کسی جگہ کی زیارت کرنے گیا تو واپس لوٹ کے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قبروں کی زیارت کرنی، قبرستان کی، وہ چند لمحوں کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی موجود ہے کہ آخرت کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں قبر کی زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو گے، اور زیارت کرنے والا واپس لوٹتا ہے، زیارت کرنے والا وہیں پہ تو نہیں رہ جاتا جہاں کی زیارت کرنے جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند لمحوں کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑے وقت کی زندگی ہے۔ یہ اس کے اندر نقطہ موجود ہے۔ یہاں پہ زرتم ماضی کا صیغہ لے کے آئے ہیں، جبکہ مضارع کا لے کر آتے ہیں۔ زرتم مستقبل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ماضی کا کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس کے اندر بھی ایک نقطہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو ابھی فوت ہونے باقی ہیں، جو باقی ہیں رہ گئے ہیں قبرستان میں جانے والے، وہ کم رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے زرتم لے کے آئے کہ جو گزر گئے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ کم ہیں۔ اس کے اندر یہ نقطہ بھی موجود ہے۔ بہرحال آگے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی لو تعلمون علم الیقین، لو حرف شرط ہے، شرط کے بعد جزا ذکر کی جاتی ہے، یہاں پہ جزا نہیں ذکر کی گئی، تو جزا جو ہے یہاں پہ محذوف کر دی گئی کسی سیاق کی وجہ سے، اور جزا جو ہے یہ ہے لما الہاکم التکاثر۔ اگر تم یہ یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں قبروں کی زیارت کرنی ہے، قبرستان جانا ہے، تو تمہیں جو ہے تمہارا مال جو ہے غفلت میں نہ ڈالتا، لما الہاکم التکاثر، تمہارا مال غفلت میں نہ ڈالتا، یہ اس کی جزا محذوف ہے۔ بقیہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔